دے تو کرم میرا بے جہاں اب رات گزرنے والی ہے رحمت کا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال تعالى في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم محترم سامعین کرام، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت تمام مخلوق سے اعلیٰ و افضل ہے۔ یہ عظمت، یہ فضیلت صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مغفرت، اپنی رضا، اپنی جنت کی ضمانت ان کو دی ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات مبارکہ اور احادیث مقدسہ اس پر شاہد ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی افضلیت بیان فرمائی ہے، ان کو تسلیم کرنا، ان کو ماننا، ان کو سر آنکھوں پر رکھنا ایمان کا حصہ ہے، بصورت دیگر ایمان ناقص ہے۔ یہ دین چونکہ ہمارے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واسطے پہنچا ہے، ان کے واسطے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس لیے وہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہمارے محسن ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کرام کو برا نہ کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تو ان کے ایک مد اور آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تمام کے تمام فضیلت کے حامل ہیں، لیکن تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فضیلت میں ایک درجے کے نہیں ہیں، فضیلت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، لا یستوی، وہ دوسرے مسلمانوں کے برابر نہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ارشاد فرمایا
کہ یہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، یہ دوسرے مسلمانوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد جہاد کیا، ان سے درجے میں فضیلت میں بڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، البتہ اللہ رب العزت نے سبھوں سے، تمام صحابہ کرام سے، خواہ وہ صحابہ کرام ہو جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا تھا اور جہاد کیا تھا، یا وہ صحابہ کرام ہو جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، تمام کے تمام صحابہ کرام سے اچھے انجام، اچھے بدلے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مہاجرین و انصار میں جو سبقت کرنے والے ہیں اور جو اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ رب العزت سے راضی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام تو فضیلت کے حامل ہیں، لیکن ان کے درمیان آپس میں فرق مراتب ہیں، یعنی فضیلت میں ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے، سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ شرف صحابیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اس شرف کے لیے، شرف صحابیت کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو منتخب فرمایا، صحابہ کرام کو چنا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، کہ بے شک اللہ رب العزت نے رسولوں اور نبیوں کے بعد ساری دنیا سے، ساری کائنات سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو منتخب فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِ أَرْبَعَةً، یعنی ابا بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ عنہم۔ ارشاد فرمایا پھر ان تمام صحابہ میں سے 4 صحابہ کرام، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا، چنا، فجعلہم من اصحابی، اور میرا خاص ساتھی اور خاص یار بنا دیا۔ آگے ارشاد فرمایا وقال فی اصحابی، اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کلہم خیر، کہ میرے تمام صحابہ میں خیر ہی خیر ہے، میرے ہر صحابی میں چاہے وہ فضیلت میں اعلیٰ ہو چاہے فضیلت میں پہلے والے سے کم ہو، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام اپنے اندر خیر رکھتے ہیں، اپنے اندر خیر رکھتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کا تذکرہ کثرت سے کرنا چاہیے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے ان اصحاب کا تذکرہ کرنے کی، ان اصحاب کا ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے بارے میں قرآن کریم نے ان عظیم مقدس ہستیوں کے ایمان کو بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے ایمان کے لیے معیار اور پیمانہ بنایا ہے۔ یہ قرآن کریم میں ہے کہ ان عظیم ہستیوں کا، ان مقدس ہستیوں کا ایمان بعد میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک معیار، ایک نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لائے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تحقیق کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ تو اس لحاظ سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام اور ان کا مرتبہ پتہ چلے، اور تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کے مطابق اپنا ایمان بنانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ
ان جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمام اقتدار، امارت، قیادت اور سیادت سنبھالی اور امور نظام اور حکومت چلانے کے لیے ان عظیم ہستیوں کے اجتہادات اور فیصلوں کو شریعت اسلامی میں ایک قانونی دستاویز کی حیثیت حاصل ہے، ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور ان خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ خلفائے راشدین کی سیرت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کے لیے عظیم ذخیرہ ہے۔ اس میں بڑے لوگوں کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، خبریں ہیں، امت کے عروج اور غلبے کی تاریخ ہے۔ خلفائے راشدین کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کن کن موقعوں پر اہل حق کو عروج اور ترقی ملی ہے، اس کے اسباب کو جاننے اور جانچنے کا موقع ملتا ہے۔ تو دوسری طرف تاریخ کا تصویر کا ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ کن کن مواقع پر امت ذلت اور پستی کا شکار ہوئی ہے اور اس کے اسباب کیا ہے۔ ہمیں اپنی عظمت رفتہ کھوئی ہوئی عظمت کو اور اپنے مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے قرون اولا یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں جانا پڑے گا، اس زمانے کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اس زمانے کے تمام حالات کو جاننا پڑے گا، اس کو جانچنا پڑے گا، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یعش منکم رآ اختلافا کثیرا کہ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ارشاد فرمایا اور تم دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے بچو، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ اس لیے کہ دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا ایک گمراہی ہے۔ فرمایا فمن ادرک منکم تم میں سے جو شخص وہ اختلاف کثیرہ والا زمانہ پائے، تم میں سے جو شخص ایسا زمانہ پائے جس میں بہت زیادہ اختلاف ہو، تو اس وقت کرنا کیا ہے؟ جب تمہیں کوئی راستہ نہ مل رہا ہو کہ اتنا اختلاف امت میں ہو کہ آدمی کشمکش میں ہو، اس کو کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، وہ صحیح منزل اور راہ حق کو طے نہیں کر پا رہا ہو، تو کرنا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فعلیہ بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اس کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت جو ہدایت یافتہ ہے اس کو اپنائے، اس کو مضبوطی سے پکڑے، وعضوا علیہا بالنواجذ اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے، کہنا یہ چاہا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو اتنی مضبوطی سے تھام لے تاکہ اس کو صحیح منزل، صحیح راہ حق مل جائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ پھر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اور تم دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے بچو، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اس لیے کہ ہر بدعت یعنی ہر وہ چیز جس کو دین میں نیا لایا جائے، دین میں نئی چیز ایجاد کی جائے، وہ بدعت کہلاتی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ یہ خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ جب بہت زیادہ اختلاف ہو، آپ کو صحیح منزل، صحیح راستہ نہ مل رہا ہو، تو پھر میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تمہیں مضبوطی سے پکڑنا ہے اور تھامنا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم یہ ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت کو بیان کر دیا جائے تاکہ امت کے سامنے یہ تاریخ ان کی سیرت نکل کر آئے اور امت کو پتہ چلے کہ ہمارے صحابہ کرام کس قدر ہر چیز میں کامل و مکمل تھے۔ چنانچہ اسلامی کیلنڈر میں 2 مہینے ذی الحجہ اور ماہ محرم الحرام یہ قربانی کے اعتبار سے بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو ذی الحجہ میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی عظیم قربانی ہے جس کی یاد ابھی قریب میں تازہ کی گئی ہے، تو دوسری طرف نواز رسول حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی عظیم شہادت ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان میں، ان دونوں کے بیچ میں ایک عظیم شہادت اور ایک عظیم قربانی اور ہے جس سے اکثر لوگ نا واقف ہیں، بلکہ اس عظیم قربانی کو، اس عظیم شہادت کو بھلا دیا گیا ہے، اور وہ عظیم قربانی اور عظیم شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے۔
اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابھی قریب میں جو 18 ذی الحجہ آ رہی ہے، جس میں آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو انجام دیا گیا تھا، اس کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مختصر سیرت کا تذکرہ کر دوں۔ یہ میں نے تمام تمہیدات قائم کی اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے۔ میں نے اب تک شروع سے لے کر جتنا بھی بیان کیا وہ ایک تمہید تھی، اس میں صرف اور صرف یہ بتانا تھا کہ صحابہ کرام کا اسلامی تاریخ میں، اسلام میں، دین اسلام میں وہ مقام ہے کہ اگر صحابہ کرام کو بیچ میں سے نکال دیا جائے گا، نہ قرآن محفوظ رہے گا، نہ قرآن کامل و مکمل رہے گا، اور نہ ہی آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ صحیح رہے گی۔ اس لیے کہ سب سے پہلے بلا واسطہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سننے والے اور قرآن کریم کے نزول کو دیکھنے والے وہ صحابہ کرام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے احادیث سننے والے وہ صحابہ کرام ہیں، اور انہی صحابہ کرام کے واسطے سے یہ دین منتقل ہوتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام پر ایک نقطہ، ایک انگلی رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عثمان تھا، ابو عبداللہ اور ابو عمر آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، ذو النورین آپ رضی اللہ عنہ کا لقب تھا، آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عفان تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام عروہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں عبد مناف پر جا کر آپ علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو نانی تھی بیضہ ام الحکیم، یہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی سگی بہن تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ماں کی طرف سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی رشتہ دار ہیں۔ ذو النورین آپ رضی اللہ عنہ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی، یعنی پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا گیا۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو ذو النورین، دو نور، یعنی آپ علیہ السلام کے گھر کے دو نور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں دی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خاندان زمانے جاہلیت میں بھی، ایام جاہلیت میں بھی غیر معمولی یعنی بہت زیادہ وقت اور اقتدار رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جو جد امجد امیہ بن عبد شمس تھے، یہ قریش کے رئیسوں میں تھے، قریش کے رئیسوں میں تھے، اور خلفائے بنو امیہ جو ایک مستقل جن کی تاریخ ہے، خلفائے بنو امیہ انہی امیہ بن عبد شمس کی طرف منسوب ہو کر امویین کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا خاندان شرافت، ریاست اور غزوات کے لحاظ سے عرب میں نہایت ممتاز تھا۔ بنو ہاشم کے سوا آپ رضی اللہ عنہ کے خاندان کو کوئی ہمسر نہیں تھا، کوئی ثانی نہیں تھا ان تمام چیزوں میں۔ واقعہ فیل کے چھٹے سال یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 47 برس پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے 47 برس پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بچپن اور سن رشد یعنی ہوش سنبھالنے کی عمر کے جو حالات ہیں وہ پردہ خفا میں وہ معلوم نہیں ہے کہ وہ حالات کس طرح سے گزرے، اس دوران کیا کا معمول رہے، یہ معلوم نہیں ہے، لیکن قرائن سے، کتابوں کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام اہل عرب کے خلاف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسی زمانے میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا، یعنی آپ پڑھے لکھے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی عہد شباب کا زمانہ شروع ہوا،
یعنی آپ رضی اللہ عنہ کی جوانی کا زمانہ شروع ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ تجارت میں مشغول ہو گئے اور اپنی صداقت، دیانتداری اور راست بازی سے تجارت میں بہت زیادہ ترقی اور فروغ حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر کا 34واں سال تھا۔ مکہ المکرمہ میں توحید کی صدائیں بلند ہوئی۔ اب ملکی رسم و رواج اور عرب کے مذہبی تخیل کے لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ آواز، توحید کی آواز، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی آواز ایک نامانوس آواز تھی۔ یہ تمام اہل عرب کے لیے ایک نامانوس آواز تھی کہ ایک آدمی آ کر یہ کہ یہ تمام بت جن کو تم پوچھتے چلے آ رہے ہو، تمہارے آبا و اجداد پوچھتے چلے آ رہے ہیں، یہ باطل ہیں، ناحق ہیں، یہ اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں، تمہارا نفع و نقصان تو کیا کر سکتے ہیں۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے توحید کی صدائیں مکہ المکرمہ میں سنی تو اگرچہ آپ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ صدائیں توحید کے نغمے نامانوس تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی وہ فطرت، عفت، راست بازی، پارسائی کی بدولت جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھی، آپ کو عفت عطا فرمائی تھی، پارسائی عطا فرمائی تھی، دیانتداری عطا فرمائی تھی، اور راست بازی جو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملی تھی، اس کے باعث، اس کی بدولت آپ اس آواز حق کو، اس داعی حق کو لبے کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ چنانچہ ہوا یوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے دین مبین کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا نصب العین بنا لیا، اپنا مقصد بنا لیا، اور وہ اپنے حلقہ احباب میں یعنی دوستوں کی مجلس میں، دوستوں کے حلقے میں تلقین و ہدایت کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ زمانے جاہلیت میں دوستی تھی اور مخلصانہ اٹھنا بیٹھتا تھا، مخلصانہ صحبت ہوا کرتی تھی اکثر۔ ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حسب معمول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے تعلق سے گفتگو شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گفتگو کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اتنا اثر ہوا، وہ ان کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوئے کہ اسی وقت بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اب یہ دونوں بزرگ جانے ہی کا خیال کر رہے تھے، جانے ہی والے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، خدا کی جنت کو قبول کرو، اور اے عثمان، میں تمہاری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، تمہاری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زبان نبوت کے سادہ و صاف جملے اتنے پر تاثیر تھے، اتنے مؤثر تھے کہ میں اسی وقت کلمہ شہادت بے اختیار ہو کر پڑھنے لگا، بے اختیار ہو کر میں نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک میں ہاتھ دے کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ آئندہ بات انشاءاللہ اگلے جمعے میں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔